اچھا، یہ میں بات ذکر کرتا چلا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو یا سننے والوں کے لیے بھی، کہ کچھ دن پہلے ہمارا ایک کلپ آیا تھا نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے حوالے سے، تو اس میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ محقق احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر اس پہ رسالہ بھی لکھا ہے، اور جس میں نے ذکر کیا تھا کہ نماز جنازہ کے بعد یا پہلے دعا کر سکتے ہیں۔ دعا میں ہمارا دین نے کبھی منع نہیں کیا، صحابہ نے بھی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کی ہے، اور قرآن بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ صرف ایک چیز اس میں یہ تھی کہ نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد میت کو وہیں رکھ دیا، پھر لوگ کھڑے ہو جائیں اور لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جائیں، اس چیز کو میں نے ذکر کیا تھا کہ احمد رضا خان صاحب نے بھی منع کیا ہے۔ نماز جنازہ ہو گئی، اب لوگ آئیں جنازے کو اٹھائیں چلیں، اس دوران کوئی دعا کرتا چلا جائے، نماز جنازہ کو اٹھا کے رستے میں دعا کرتا چلا جائے، ہر شخص انفرادی طور پر، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ یہی بات احمد رضا خان صاحب نے بھی ذکر کی ہے۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک دو میرے ہمارے جاننے والے ہیں، دوست بھی ہیں، اسلام دعا بھی ہے، انہوں نے فون کیا تھا مجھ سے، یہ ذکر کیا کہ سر وہ ریفرنسز آپ دے دیں، صفحہ نمبر بھی بتا دیں فتاوی رضویہ کا، اس لیے کہ شاید انہوں نے کہیں یہ بات کی ہے تو آگے سے کچھ اعتراضات آئے ہیں کہ نہیں احمد رضا خان صاحب نے ایسا ذکر نہیں کیا۔ یہ حوالے میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور کچھ لائنیں بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ بالکل آپ دو رسائل ہیں 9ویں جلد کے اندر فتاوی رضویہ کے، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے حوالے سے، آپ انہیں پڑھیں گے۔ مکمل تحقیق یہی کی ہے، یعنی کہ اس بات کو بھی ثابت رکھا ہے کہ دعا کی ممانعت ہمارے دین میں کبھی بھی نہیں ہے، خود صحابہ نے بھی کی، صحیح روایتوں میں حضرت علی عمر فاروق پر دعا کر رہے تھے، دیگر صحابہ بھی کر رہے تھے۔ صرف یہ ہے کہ ہر شخص انفرادی دعا کرے، اور نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد وہ وہیں پر اجتماعی طور پر سب کھڑے ہو جائیں اور لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے نماز جنازہ کی جو جنازہ ہے اس کی تدفین میں تاخیر ہو جائے، تجہیز میں تاخیر ہو جائے، اس چیز کی ممانعت ہے۔ آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 247 جلد نمبر 9، یہ رسالہ ہے، اس میں بھی یہ الفاظ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں فی الواقع نماز کے علاوہ کسی دعائے طویل کی غرض سے تجہیز جنازہ کو تعویق میں ڈالنا شرع مطہر ہرگز پسند نہ فرمائے گی۔ یعنی نماز جنازہ ہو گیا، نماز جنازہ کے بعد وہیں پر نماز جنازہ کو رکھ کے اب اس کے دفن کے حوالے سے آپ تاخیر کر رہے ہیں اور لمبی لمبی آپ دعائیں شروع کر کے رہے ہیں، ہمارا دین اس کو ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ کہہ رہے ہیں تکثیر دعا بے شک محبوب ہے، یعنی دعا کی کثرت ہمارے دین میں پسندیدہ عمل ہے، مگر اس کے لیے تعویق مطلوب نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس دعا کی غرض سے جنازہ کو وہیں رکھ چھوڑیں نماز جنازہ کے بعد، اور اب اس سنت کو بگاڑنا شروع کر دیں کہ اس کے دفن میں جلدی کی جائے۔ کہہ رہے ہیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس طرح جنائز پر تکثیر جماعت قطعاً مطلوب ہے، یعنی جس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ پڑھیں ہمارے دین کو یہ پسند ہے، مگر اس کے لیے تاخیر محبوب نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تاخیر کریں، یعنی کہ جلدی دفن کرنے کا حکم ہے تو آپ یہ بولیں نہیں یار ہم کل دفن کرتے ہیں، کل جمعہ ہے تو زیادہ نمازی آ جائیں، نہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں جیسے بعض لوگ میت جمعے کے دن دفن اور نماز میں تاخیر کرتے ہیں تاکہ بعد میں جماعت عظیم شریک جماعت جنازہ ہو، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے ذکر کریں غرض شریعت مطہر میں تعجیل تجہیز با تاکید تمام مطلوب، ہمارے دین کے اندر حکم ہے کہ ہم نماز جنازہ ہو جانے کے بعد جلد از جلد جو ہے میت کو اس کی تدفین کریں، اور بے ضرورت شرعیہ اس کی تاخیر سے ممانعت ہے، اور نماز کے علاوہ وہ شرعاً ضروری اور واجب نہیں جس کے لیے قیام پسند کریں، یعنی نماز جنازہ ہو گیا اب اس کے بعد الگ سے میت کو رکھ کر کے ہم دعا کریں گے، یہ چیز کوئی واجبات میں سے نہیں ہے کہ ہم اس کو پسند کریں۔ یعنی شریعت میں جتنی دعا ضروری تھی یعنی نماز جنازہ وہ ہو چکی یا ہونے والی ہے، تو اس کے سوا اور دعائے طویل کے لیے کیوں رکھ چھوڑیں؟ بحمدللہ یہ معنی ہے کلام علماء کے کہ دعا ہو چکی یا ہونے والی ہے، جو علماء کے ریفرنسز انہوں نے دی، یعنی واضح الفاظ میں ذکر کیا کہ ہمارے دین میں دعا پسندیدہ چیز بھی ہے، لیکن اس دعا کی غرض سے آپ میت کو وہیں رکھ چھوڑیں نماز جنازہ کے بعد پھر سب مل کر کے دعا کرنے لگ جائیں، لمبی لمبی دعائیں کریں، اس کو ہمارا دین پسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سنت ثابتہ متوارثہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کسی غرض سے میت پڑی ہوئی ہے اور آپ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، کسی وجہ سے تاخیر ہے، مثلا میت کو لے کے گئے ابھی قبر تیار نہیں، وہاں وقتی طور پر میت کو رکھ دیا، اب آپ دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے چلے جائیں، دعا میں مسئلہ نہیں ہے، اور انفرادی حیثیت میں دعا کریں اس کے بارے میں بھی صفحہ نمبر 237 میں حضرت ذکر کرتے ہیں ثم اقول، یعنی پھر میں کہتا ہوں کہ ہر شخص اپنے نفس میں دعا کرے، یعنی ہر شخص اپنی ذات میں انفرادی حیثیت میں دعا کرے، دوسروں سے تاکید اور تقاضے میں مصروفی اور اشتغال یا نہ کرنے والوں سے نزاع و جلال کا وہ محل نہیں کہ وہ وقت اعتبار و تفکر اتعاظ و تدبر کا ہے، نہ غافلانہ رفع اصوات اور بحث اور منازعات کا۔
پھر یہاں پر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہر شخص اپنی ذات میں دعا کرے، انفرادی حیثیت کے اندر کرے، دوسروں کو کہنا بھئی آپ دعا کرو، آپ بھی آ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، یا لڑائی کرو، بحث کرو، منازعات کرو، کہہ رہے اس کا وہ محل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی وہ چیز تھی جس کو میں نے ذکر کیا۔ یا پورے رسائل پڑھیں گے، دونوں نہایت نفیس تحقیق انہوں نے ذکر کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ماضی میں فقہ حنفی کے جتنے علماء کرام ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ نماز جنازہ ہونے کے بعد میت کو وہیں رکھ کے قیام کر کے پھر لمبی لمبی دعائیں کریں گے، اس کو منع کرتے ہیں۔ پھر اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میت کو وہاں رکھ دیا جائے اور لمبی دعائیں کریں تاکہ اس کی ظاہر ہے آگے تدفین میں تاخیر ہو رہی ہے، ہمیں حکم ہے اسرعوا بالجنازہ کے جنازے میں جلدی کی جائے گی، تدفین وغیرہ میں جلدی کریں۔ پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا لیکن اگر اپنی ذات میں انفرادی حیثیت میں لوگ دعا کرتے چلے جائیں گے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب نماز جنازہ ہو گیا، ایک آدھ جملہ دعا کا آپ نے پڑھا، نماز جنازہ اٹھائی نکل گئے، رستے میں انفرادی حیثیت میں دعا کرتے چلے جائیں، تدفین میں دعا کریں یا جنازہ ہونے سے پہلے کریں، غسل سے پہلے کریں، ان میں کسی چیز کے ہمارے دین نے کوئی ممانعت ذکر نہیں کی۔ ہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز میں ثابت ہو جاتی ہے پھر اس کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک مصلحت مرسلہ ثابت نہ ہو جائے۔ نہایت نفیس تحقیق کی، اسی کو میں نے ذکر کیا تھا، یہ اتنی اعلیٰ تحقیق ہے، حق انشاءاللہ نہ اس سے ادھر ہے، حق نہ انشاءاللہ اس سے ادھر ہے، بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ انہوں نے بات کی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے یہاں پر احمد رضا خان صاحب کے ہی فالوورز جو ہیں وہ اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد میت وہیں ہوتی ہے، کھڑے ہو جائیں گے، پھر اگر میت بڑا ہے، کوئی عالم دین ہے یا پیر صاحب ہے تو آدھے آدھے گھنٹے کی بھی دعائیں میں نے خود اٹینڈ کی ہیں، یعنی آدھا گھنٹے کی بھی لمبی لمبی دعائیں ہوئی ہیں، اور بلکہ وہ اس سے بھی شاید زیادہ ہوتی ہوں۔ ایک عام میت ہے گلی محلے کی تو شاید ہم 5 منٹ کی دعا کروا دیں، لیکن اگر کوئی حیثیت والا انتقال کرتا ہے تو بہت لمبی دعائیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ میں وہیں ادباً سب سے ذکر کرتا ہوں کہ انہی محقق کو، احمد رضا خان صاحب کو تفصیل سے پڑھیں، بغور پڑھیں، واضح الفاظ میں انہوں نے ذکر کیا ہے جو بات میں نے آپ سے ذکر کی۔ میں نے کوئی غلط حوالہ نہیں دیا تھا، مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو یا غلط حوالہ انسان ہو سکتا ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ رجوع کرتے ہوئے کوئی شرماؤں گا نہیں، لیکن یہ جو حوالہ ہے میں نے ٹھیک حوالہ دیا ہے۔ اور بائی دا وے ضمن میں بھی ذکر کر دوں کہ فتاوی رضویہ ہو، یہ میں نے پڑھا بھی ہے، میں نے پڑھایا بھی ہے۔ میری ایک عادت رہی ہے بہت عرصے سے کہ میں نے جس عالم دین کو پڑھا ہے اس کو پڑھایا بھی ہے۔ میں نے شیخ ابن تیمیہ صاحب کو پڑھا ہے، میں نے اس کو پڑھایا بھی ہے۔ میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہ دورے کیے ہیں مجھ سے۔ اس کے علاوہ میں نے مودودی صاحب کو تفہیم القرآن وغیرہ پڑھی ہے، میں نے دورے بھی کروائے ہیں، تدبر قرآن پڑھا بھی ہے، میں نے پڑھایا ہوا بھی ہے۔ میں نے جس عالم دین کو، میں نے امام ابن الحمام صاحب کو پڑھا، ان کو بھی پڑھایا، میں نے فقہ شافعیہ پڑھا، وہ بھی پڑھائی ہوئی ہے۔ میرا ایک مزاج شروع سے رہا ہے کہ الحمدللہ میں جس عالم دین کو یا جس مکتب کو یا جس فقہ کو میں نے پڑھا ہے، میں نے پڑھایا، میرا شوق ہے۔ تو اس وجہ سے ریفرنسز جو ہیں وہ کچے نہیں ہوتے، ریفرنسز الحمدللہ مضبوط ہی ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے وہ پوچھ لے، مجھے برا نہیں لگتا، لیکن ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے جیسے بعض افراد کی طرف سے مجھے کہہ دیے گئے کہ سر آپ غلط حوالے دیتے ہیں، آپ جھوٹ حوالے دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ تحقیق کر لیں، حوالہ اگر آپ کو، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کلپس کاٹتے ہیں، یہ جو اتوار کا ہمارا لیکچر ہوتا ہے اس میں اگر وہ حوالہ نہ بھی ڈال سکیں، آپ بھروسہ رکھیں کہ ہم نے جھوٹا حوالہ نہیں دیا ہوگا۔ اگر آپ کو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو حوالہ بھی پرووائڈ کر دیں گے۔ باقی میری تو ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے یا ریفرنسز ڈال دیا کریں، حدیثوں کے بھی، یا کسی کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں اس کا صفحہ نمبر وغیرہ ڈال دیا کریں۔ لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں ان کو جلدی بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ بھی مصروف ہے، تو ہمارا روزانہ ایک کلپ آتا ہے رات 8 بجے، تو کبھی ان کے پاس ٹائم کی قلت ہوتی ہے، یہ ایڈیٹنگ پراپر نہیں بھی کر پاتے، آپ ان کی طرف سے میں معذرت خواہوں، لیکن حوالہ آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا، اور ٹھیک حوالے ہوتے ہیں۔ بشری تقاضے میں کہیں غلطی ہو تو اللہ مجھے بھی معاف کرے، اور میں انشاءاللہ اس سے معافی بھی مانگوں گا، رجوع بھی کروں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔